بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قابل صد احترام مؤمنین اور مومنات، آج شب عید مباہلہ 1430 ہجری حسینیہ پاسپور میں جو جشن سعید عید مباہلہ ہو رہا ہے، سب سے پہلے تو اس کی مبارکباد تمام حاضرین اور حاضرات کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم اس عید سعید کے صدقے میں اور پنجتن پاک کے صدقے میں آج کے ہر شریک سفر کو جزائے خیر ادا کریں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مباہلہ ہے، مباہلہ نہیں۔ یہ ذرا غلطی ہے، عموماً کہتے ہیں نا مقابلہ، یہ ہوتا ہے مقابلہ، مقاتلہ، معانقہ، مباحثہ، اسی طرح یہ ہے مباہلہ، باہلہ یباہلو مباہلتاً۔ مباہلہ کہتے ہیں دو گروپس کا یا دو انڈیویجولز کا ایک دوسرے کے خلاف مکمل زور لگا کر اپنی حقانیت کو منوانا، یہ ہوتا ہے مباہلہ۔ اس لیے قرآن مجید نے بڑی شان سے ارشاد فرمایا، جب نصارہ نجران حضور کی خدمت میں ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں آئے، ان میں ابو حارثہ، قرظ ابن علقمہ وغیرہ شامل تھے۔ ان کا چیف ربائی بھی تھا اس وقت کا۔ تو جب آئے ہیں تو حضور نے ان کو ملنے سے انکار کر، ٹائم نہیں دیا ملنے۔ حالانکہ صحابہ کرام کے نام موجود ہیں، یہ تین الگ الگ اوقات میں تین بزرگوں کے ساتھ آئے، تو حضور کے دربار سے انہیں ریجیکٹ کر دیا گیا۔ جب جا رہے تھے مسجد نبوی کے قریب سے تو بدخوئی کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو مولا کائنات کی نظر کر دی۔ آپ نے کہا کیوں بدخوئی کر رہے ہو مسلمانوں کی؟ تو کہنے لگے یہ عجیب ہے، ان کا رسول تو ملتا ہی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم نے جو یہ گولڈ کی رنگز پہن رکھی ہیں یہ اتار دو،
یہ ریشم کے کپڑے بدل کے آؤ، میں تمہیں ساتھ لے چلتا ہوں۔ نبی ملے، پتہ چلا ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا کہ کسی مسلمان کو نبی کی ملاقات کی ٹیکنیک کا علم نہیں جب تک علی انوالو نہ ہو۔ کیوں قبلہ؟ بس ابھی شروع ہی کیا۔ پہلا نقطہ کیا ہے؟ علامہ الحاج سید فرد حسین موسوی حیدرآبادی صاحب قبلہ یہ تشریف لا چکے ہیں۔ جی ہاں، تو گفتگو انہوں نے آج حکم دیا ہے مباہلہ پر۔ آقا صاحب کو بھی مبارک ہو اس عید سعید کی، اور ہمارے بہن بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ان اعیاد کو بہت عقیدت و جوش و جذبے سے منائیں، تاکہ یہ جو امپورٹنس ہے مسلمانوں کی نظر میں اس کی کم نہ ہو۔ میں نے تو سلام بھی بھیجا ہے اپنے بروکلن کے علماء کرام کو، اہل سنت کے ہاں۔ میں نے کہا بھی یہ تو اہل سنت کی عید ہے، مناسب شیعہ ہی رہے، یہ تو اہل سنت ظاہر ہے کہ سنت رسول ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو میں شکر اللہ قبلہ آقا صاحب کا بھی اور مجاہد شیرازی کا بھی اور اپنے بھائی بہنوں کا، جعفر بھائی کا خاص طور پر، کہ جنہوں نے یہ ارینج کیا ہے آج کم از کم یہ چراغاں حسینیہ میں پنجتن پاک کی فتح کا چراغ، یہ پنجتن پاک کی صداقت کی عید، یہ آل محمد کے سچے ثابت ہونے کی عید ہے، یہ قرآن و اہل بیت کی عید ہے، یہ توحید و رسالت کی خوشی کی عید ہے، یہ اہل کتاب پر اہل اسلام کی فوقیت کی عید ہے۔ یاد رکھیے یہ جیسے اشارہ بھی ابھی ہو رہا تھا کہ جو مشرک تھے انہیں گھمنڈ تھا اپنی بلاغت کا، یہودیوں کو گھمنڈ تھا اپنی شجاعت کا، عیسائیوں کو گھمنڈ تھا اپنی روحانیت کا، مشرکین کو جو گھمنڈ تھا فصاحت و بلاغت کا، ان کے سامنے اللہ کا بھیجا ہوا ان پنجتن پاک کا چھوٹا سا قصیدہ بشکل سورہ کوثر رکھ دیا۔ یہودیوں کو جو گھمنڈ تھا اپنی شجاعت کا، ان کے سامنے حیدر قرار کی طاقت رکھ دی، اور کرسچن کو جو اپنی روحانیت کا گھمنڈ تھا ان کے سامنے میدان مبارک۔ اب نصارہ نجران یہی نقطہ عرض کیا تھا، مولا کائنات کے ساتھ تشریف لائے، ساتھ آئے، مولا ساتھ تشریف لائے اور یہ ساتھ گئے۔ اب جب گئے ہیں تو حضور نے ملاقات بھی کی ہے، حضور نے ڈائیلاگ بھی کی ہے، حضور نے ویلکم بھی کہا۔ تو ایک بات طے ہو گئی، جب پہلی صدی ہجری کا مسلمان یہ نہیں جانتا کہ اگر کوئی وزیٹر آئے تو اس وزیٹر کی شرائط کیا، اس کو اللہ فرمائیے، تو 15ویں صدی کا مسلمان علی کو چھوڑ کے نبی کو وزٹ کرنے کیسے جاتا ہے؟ اور دوسرے لفظوں میں ایک اور بات کہہ دوں، علی اس کیمیا کا نام ہے، علی اس وسیلے کا نام ہے، علی اس ذریعے کا نام ہے، علی اس سورس کا نام ہے کہ نبی ملتے وقت اسلام کی شرط کو بھی مائنس کر دیتے ہیں۔ علی کے ساتھ جو آئے ہیں